سورہ رعد کا 3 رکوع اور آیت نمبر سورہ رعد کی 19 اور 13ویں پارے کا یہ 9واں رکوع ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص کہ جو خوب جانتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا وہ سچا کلام ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ کیا وہ شخص کمن ہوا اعمیٰ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتا، وہ اور جو سچی کتاب ماننے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ بڑے سے بڑا دنیا میں بے وقوف ہوگا نا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھے گا۔ اگر تجربہ کرنا ہو تو پاگل خانے میں چلے جائیں۔ ہر پاگل اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، باقی سب کو پاگل سمجھتا ہے۔ میں کہوں میں عقل مند ہوں، آپ کہیں ہم عقل مند ہیں، ہر کوئی یہی کہے گا۔ خیر عاجزی کرنی چاہیے، لیکن زبانی کلامی تو ہر کوئی کر لے گا، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو بیوقوف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ یہودی بھی کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، سب اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے سمجھیں عقل مند کون ہے۔ جسے اللہ عقل مند کہے وہی عقل مند ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اولو الالباب عقل مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا، جو قسمیں کھائیں، جو وعدے کیے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ بھی تو اللہ سے عہد ہے کہ ہم اللہ ہی کی فرمانبرداری کریں گے۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ معاہدہ کر کے توڑتے نہیں ہیں۔ میثاق بات کو پختہ کر کے توڑتے نہیں ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا وہ ملاتے ہیں، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں سے تعلقات رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ان سے تعلقات رکھتے ہیں، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے، مسلمان صحیح العقیدہ رشتہ داروں سے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ ڈرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ان پر رب کا خوف ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ آدمی بدلہ نہ لے سکے اور صبر کرے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ چلیں بدلہ نہیں لے سکا تو اس نے واویلا نہیں کیا، صبر کیا۔ لیکن بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے اور صبر کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو صبر جب بھی ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ لوگوں کی لینے کے لیے نہ ہو، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کی۔
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس سے انہوں نے خرچ کیا، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کیا اور سب کے سامنے بھی خرچ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ سے برا سلوک کر رہا ہے تو ذاتی انتقام آپ نہ لیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ایک نہ ایک دن اس کے دل میں اللہ تعالی نرمی کو پیدا فرما دے گا۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا نفع موجود ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں اگر ایک شخص اعلیٰ درجے پر ہے اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا اس کے دوست احباب میں سے کوئی جنت میں تو ہے لیکن بہت دور ہے، ادنا درجے میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سب کو اعلیٰ درجے میں اس کے صدقے میں جمع فرما دے گا۔ والملائکہ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اور کہیں گے جو تم نے صبر کیا اس پر تمہیں سلام ہو، سلامتی ہو تم پر، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر کیا ہی خوب ملا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ سے عہد پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اسے کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد، بے چینی، انتشار پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کا الزام لگانا، یہ بھی تو فساد ہے زمین میں۔ رسول اللہ کی توہین، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو مجروح کرنا، یہ بھی تو فساد ہے۔ گمراہی پھیلانا، بدعقیدگی پھیلانا، یہ بھی تو فساد ہے۔ قتل و غارت گری کرنا، چوریاں کرنا، ڈکیتیاں کرنا، یہ بھی فساد ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا گھر ہے، جہنم ان کے لیے ہے۔ دنیا کے معاملات کو آخرت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، آخرت کے معاملات کو دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی روزی مقرر فرمائی، کسی کے لیے زیادہ، کسی کے لیے کم۔ اب چاہے وہ نیکی کرے یا برائی کرے، جو روزی لکھی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری ضرور عطا فرمائے گا۔ ہاں، نیکی کرے گا تو اسے اللہ سکون دے گا، برکتیں دے گا۔ لہذا دنیا کی دولت دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہی ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کی زندگی
کو فراموش کر دیا. آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہو چکا ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف الا متاع، چند دنوں کا فائدہ اٹھانا ہے بس.